بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بخاری شریف کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا اور آگے پہلا باب جو ہے کیف کان بدء الوحی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شروع کیا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، کہ ہر ذی بال کام جو ہے، بال کہتے ہیں شان کو، یعنی ہر ذی شان کام ہر ذی شان کام اگر وہ الحمدللہ کے بغیر شروع کر دیا جائے تو پھر وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو انہوں نے پھر الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ یا کوئی عبارت جو کہ حمد جس میں لفظ موجود ہو اس سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں نہیں کیا، یعنی جب کہ یہ کتاب جو ہے ساری کی ساری بیان سنت کے بارے میں ہے اور اس کے آغاز میں ہی سنت پہ عمل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ سنت تو یہ ہے کہ کتاب کوئی بھی جو شاندار کام ہے وہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ کہ جو قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور 16 سال اس میں لگے، تو اس کے آغاز میں الحمدللہ کس لیے نہیں لکھا گیا؟ اچھا جی، تو سوال کے اندر جو ہے حدیث کہ کل امر ذی بال، اس میں ذی بال کا فائدہ یہ ہے کہ ہر کام اس لائق ہی نہیں کہ اس کے آغاز میں الحمدللہ کہا جائے یا بسم اللہ کہا جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی کام ہے ہی حرام تو پھر الحمدللہ اس کے شروع میں کہنا یا بسم اللہ پڑھنا وہ بھی حرام ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ وہاں حرام کام سے پہلے معاذ اللہ کوئی شراب نوشی کرنے لگے تو وہاں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ اس سے بسم اللہ کی توہین ہوگی، تعظیم نہیں ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ بسم اللہ نہ پڑھیں۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ تو انہوں نے اللہ کا نام ہی لینا ہے، یہ تو اچھا ہے کہ اللہ کا نام لے، تو یہ ہے کہ ان کا بسم اللہ پڑھنا یہ بسم اللہ کی توہین ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کے جو شرائط ہیں وہ موجود ان میں نہیں ہیں۔ جس طرح کہ یہ فتاوی شامی کے اندر انہوں نے مقدمہ میں ہی جہاں الحمدللہ اور بسم اللہ کی بحث کی، اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ بعض نے تو اس کو کفر تک کہا ہے کہ اگر شراب نوشی سے پہلے کوئی معاذ اللہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا الحمدللہ پڑھتا ہے تو بعض کا قول ہے کہ اس نے کفر کیا، لیکن حرام کا قول تو سب کا ہے کہ اس نے حرام کام کیا اگر اس نے شروع کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ پڑھا کسی حرام کام کے آغاز کے اندر۔ تو اس لیے حدیث شریف میں کل امر مطلقاً نہیں کہ ہر کام سے پہلے تم پڑھو، ہر کام میں
تو جائز ناجائز سب کچھ ہے، لیکن ذی بال ساتھ لگا کے تو جو حرام مکروہ وغیرہ ہیں اور غیر مناسب کام سارے کے سارے جو ہیں وہ نکال دیے ہیں۔ اچھا جی، تو باقی یہ جو حدیث شریف ہے اس کے مطابق یعنی اچھے کام کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور اختتام بھی حمد سے ہوتا ہے۔ اچھے کام کا آغاز بھی حمد سے ہے اور اختتام بھی حمد سے ہے۔ اس واسطے قرآن مجید میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین کہ اہل جنت کی آخری گفتگو یہ ہے کہ حمد ساری اللہ کے لیے ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس میں آغاز اور اختتام دونوں میں حمد ہے۔ اسی نقطے کے پیش نظر نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کے آغاز میں بھی حمد ہے اور اختتام پر بھی حمد ہے۔ آغاز میں حمد کہ وہ ذات جن کا نام مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اختتام بھی آپ ہی پر کیا گیا ظہور کے لحاظ سے۔ تو اور کسی کا نام انبیاء علیہ السلام میں سے حمد سے مشتق نہیں کیا گیا کہ کسی بھی پیغمبر کا نام حامد ہو، احمد ہو، محمود ہو، حماد ہو، حمود ہو، کسی کا نہیں ہے۔ انہی کا ہے کہ جن سے آغاز ہے اور انہی کا ہے جن پہ اختتام ہے، چونکہ حمد جو ہے وہ شروع میں بھی ہے اور حمد جو ہے وہ اختتام پر بھی ہے۔ جس طرح کہ خطیب جب خطبہ ختم کرتا ہے تو کہتا ہے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا جی، تو سوال ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے لم یصدر کتابہ کہ اپنی کتاب یعنی یہ کتاب، باقی کتابوں کا تو معاملہ اور ہے جہاں پورے خطبے لکھے ہوئے ہیں، یہاں کی بات ہے کہ یہ ذی بال کام تھا، اس کے باوجود یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے الحمدللہ نہیں لکھا، یعنی اعتراض الحمدللہ کے لحاظ سے ہے، بسم اللہ کے لحاظ سے نہیں ہے۔ فاعتذر العلماء عنہ، امام بخاری کی طرف سے، یعنی ظاہر ہے کہ جب اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض سوال کیے تو اس وقت امام بخاری تو دنیا پر موجود نہیں تھے، تو ان کی طرف سے پھر لوگوں نے مختلف جواب دیے۔ الاول، پہلا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شرط پر نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے اس پر عمل کو ضروری نہیں سمجھا۔ دوسرا جواب کہ یہ جو ہے کہ حمد سے آغاز کیا جائے تو اس کا محمل کچھ محدثین نے یہ بتایا کہ جو خطبے ہیں ان کے لیے حکم ہے، اور خطبے پھر دو طرح کے ہیں، یعنی ایک خطبے جو جاہلیت میں خطبے تھے ان کے اپنی بہادری کے لیے یا عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے، اور دوسرے یہ خطبے ہیں قرآن و سنت کے، تو حکم دیا گیا کہ جو ذی بال خطبے ہیں جن میں نیکی کی دعوت ہے، یہ قرآن و سنت ہے، ان کے شروع کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ لکھا جائے خطبوں میں۔
تو یہاں تو کوئی خطبہ نہیں ہے. اگر خطبہ ہوتا تو پھر اعتراض تھا کہ خطبہ ہے اور الحمد نہیں، چونکہ دوسرے جواب کے مطابق جو حدیث ہے وہ خطبوں کے بارے میں ہے کہ جو اچھے خطبے ہیں ان کے آغاز میں الحمدللہ ہونا چاہیے. دون غیرہا زجرا عما كانت الجاہلیت علیہ من تقدیم الشعر المنظوم والکلام المنثور، کہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ وہ خطبوں سے پہلے بسم اللہ تو نہیں پڑھتے تھے لیکن منظوم کلام پڑھتے تھے. تو اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ جو رائج کیا تو خطبوں میں پہلے سب سے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. یعنی یہ اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ اصل ہے ہی خطبوں کے لیے. اچھا جی، پھر اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں، شان ورود، کہ ایک بدو نے خطبہ دیا جب اس نے تحمید شروع، یعنی خطبہ یہی اچھے امور کے لحاظ سے، تو جب اس نے تحمید ترک کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فهو اقطع. تو یہ ہے ہی اس لحاظ سے، یہ کچھ لوگوں کا جواب ہے. اچھا جی، تیسرا کہ حدیث تو ہے اور ہے بھی عام، اور پھر یعنی وہ جو ہے کہ امام بخاری کی شرط پر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ عمل ہی جائز نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور منسوخ ہوئی ہے حدیث حدیبیہ کے ساتھ. حدیبیہ اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا مشدد اور یا مخفف، حدیبیہ اور حدیبیہ. تو کس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جس وقت معاہدہ ہونے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عبارت ہے، وہ معاہدہ ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے قریش کے ساتھ. تو اب یہاں جو طریقہ تھا لکھنے کا اس میں الحمدللہ نہیں لکھا ہوا، بسم اللہ تو موجود ہے، الحمدللہ موجود نہیں ہے. یہ آگے عبارت خود بخاری شریف میں بھی آئے گی صلح حدیبیہ کے موضوع کے اندر. تو کہتے ہیں فلولا نسخ لما ترکہ، اگر یہ حکم منسوخ نہ کیا گیا ہوتا یا تحمید کو منسوخ نہ کیا ہوتا، لما ترکہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو ترک نہ فرماتے، بلکہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لکھ کے پھر آگے مضمون لکھتے. تو جب منسوخ ہو چکا ہے تو اس بنیاد پر امام بخاری نے اسی سنت پہ عمل کیا ہے جو صلح نامہ حدیبیہ کے موقع پر سنت ظاہر ہوئی. چوتھے نمبر پر چوتھا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی، اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بعض کہتے ہیں یا ایھا المدثر. اور تطبیق یہ ہے کہ مطلقاً تو پہلے اقرأ ہوئی نازل، لیکن فترت وحی کچھ مدت جب وحی رکی رہی تو اس کے بعد جب اتری تو یا ایھا المدثر اتری. تو ان کا یعنی اپنا اپنا اولیت کا مقام ہے. تو یہ جو دونوں ہیں، ان دونوں کے آغاز کے اندر
حمد نہیں ہے، دونوں کے آغاز میں حمد نہیں ہے۔ تو اگر حمد کا حکم اتنا ضروری ہوتا تو پھر ان دونوں کے آغاز میں کم از کم حمد جو ہے وہ موجود ہوتی۔ پانچواں کہ اب پانچویں جواب کا مدار یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پہلی ساری وجوہات ہم مانتے ہیں، اور یہ بھی کہ منسوخ بھی نہیں ہے، اور منسوخ بھی نہیں ہے، تو پھر کہ اس حدیث کا جو تقاضا ہے وہ عام ہے، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ، کہ ہر اچھے کام کا آغاز الحمد سے ہو۔ عام ہے کہ الحمد پڑھ کے ہو یا الحمد لکھ کے ہو، یعنی حدیث میں معین نہیں کیا گیا کہ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بکتابۃ الحمد فہو اقطع، کہ جس کے شروع میں حمد لکھی نہ جائے تو وہ ادھورا ہے، ایسی عبارت نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے بقراءۃ الحمد۔ تو مطلقاً کہا گیا، تو مطلقاً میں دونوں چیزیں ہیں کہ خواہ لکھیں پھر بھی عمل ہو جائے گا، خواہ پڑھیں پھر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو یہاں نفی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو لکھنے کی ہے، یعنی کہ امام بخاری نے لکھا نہیں ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یقین ہے انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، یعنی یہ کتاب جب شروع کی تو بسم اللہ پڑھی بھی نہیں ہے، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل یا ایسے سورسز نہیں کہ جس سے ہم یہ بات حتمی طور پر کہہ سکیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ حدیث شریف ہے، ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ تو جنہوں نے غسل کیا، نفل پڑھے، تو بسم اللہ تو بطریق اولا پڑھی، تو اس بنیاد پر یعنی ان کا آغاز بخاری کا جو یہ مرحلہ ہے یہ بسم اللہ سے خالی، الحمدللہ سے خالی نہیں تھا، یہ جواب ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ الخامس ان الذی اقتضاہ الخبر، کہ جس چیز کا خبر نے تقاضا کیا وہ کیا ہے کہ حمد کی جائے، یعنی مطلقاً خواہ بول کے خواہ لکھ کے، لا ان یکتبہ، یا لا ان یکتبہ، نہ یہ کہ اس کو لکھا جائے، والظاہر انہ حمدہ بلسانہ، تو ظاہر یہی ہے کہ اتنا جو بندہ سنت کا اہتمام کرنے والا ہے انہوں نے پھر زبان سے تو الحمد کو پڑھا ہوگا۔ اب اتنے 5 جواب دینے کے بعد چھٹا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مصنف نے تو یعنی یہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مصنف نے جو مسودہ تیار کیا تھا اس میں تو حمد تھی، جب اس کو آگے نقل کیا گیا کاتب جو ہیں اور ناسخین انہوں نے آگے اس کو ذکر کیا، تو پھر اس موقع پر ان سے الحمد رہ گئی، اس کی وجہ سے مصنف کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا، یہ چھٹا جواب ہے۔ اچھا جی، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد لفظ باب ہے،
کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، چونکہ مطلقاً وحی جو ہے وہ تو بہت پہلے سے تھی، اور یہاں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی ہوئی اس کا آغاز کیسے ہوا، جس طرح کہ امام بخاری جو ہے وہ بتاتے ہیں تاریخ کیف کان بدء الحیض، تو ایسے ہی یہاں پر دوسرا وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جب باب کو مضاف پڑھیں گے، بابو کیف کان بدء الوحی تو ہوگا باب قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اس کا قول یعنی باب آغاز وحی کے بارے میں، اور باب اس آیت کی تشریح کے بارے میں کہ جو یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا جی، تو یہاں حاشیہ نمبر 1 جو ہے اس میں لکھا یجوز فیہ وفی نظائرہ ثلاثۃ اوجہ، اس میں اور اس طرح کی جو دیگر عبارتیں ہوتی ہیں ان میں 3 طرح پڑھنا جائز ہے۔ 3 طرح، سب سے پہلے رفع ما تنوین یعنی بابن، پھر باب، اور پھر یہاں پر جو پہلے انہوں نے بتایا ما تنوین و بدون ہی علی الاضافت، کہ تنوین نہ پڑھنا اور آگے مضاف کرنا، وعلی التقدیرین ہوا خبر مبتدا محذوف اے ھذا الباب، یہ جو دونوں تقدیریں ہیں کہ بابن پڑھیں یا بابو پڑھیں مضاف کریں، تو اس کے مطابق جو ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی ھذا الباب، باب، بابن اور بابو کیف کان، تیسرا ہے صرف باب، تو صرف باب ہو تو یہ جو گنتی کرتے وقت کہا جاتا ہے زید، بکر، عمر یا 1 2 3 اس طرح کر کے کہ اس وقت پھر اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو یہ 3 طریقے ہیں باب کو پڑھنے کے۔ باقی اصل میں جو ہے یہ اجوف واوی ہے، با واو با، اس سے یہ با بنا ہے۔ کیف کان، آغاز وحی جو ہے وہ کس طرح ہوا، جو آخری وحی ہے یعنی انبیاء میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوا، اس وحی کا آغاز
کیسے ہوا۔ اور ساتھ ہی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے وحی کی طرف، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی کی آپ کی طرف جس طرح کہ ہم نے وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو حضرت نوح علیہ السلام سے بعد میں ہیں، جس طرح ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے اس مقام پر، لیکن جس طرح مرتبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہیں، تو ایسے ہی تذکرے کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا گیا۔ اچھا جی، اب چونکہ اوحینا کے اندر بھی وحی ہے اور بدء الوحی میں بھی لفظ وحی ہے، تو اس بنیاد پر یعنی لفظ وحی جو ہے اس کی بحث شروع ہوتی ہے۔ لغوی معنی ہے اس کا اعلام فی خفائن، یعنی کسی کو کسی چیز پر مطلع کرنا، علم دینا، لیکن آہستہ طریقے، پردے کے اندر، مخفی طریقے سے۔ امام راغب اصفہانی جو ہیں انہوں نے مفردات قرآن کے اندر یہ کہا کہ وحی کا معنی الاشارۃ السریعہ، تیز اشارہ۔ اچھا جی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، کاف کا خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد تھے ان کی طرف وحی کی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس آیت کے بعد جا کر ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی اور کلام آپس میں مقابل ہیں، کہ کچھ سے تو ہم نے وحی کچھ کو بھیجی اور کچھ سے ہم نے کلام کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ وحی کلام کی ہی ایک قسم ہے، جس طرح وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے وحی کے۔ تو وحی کو کلام کے اندر شامل کیا گیا، اس سے پتہ چلا کہ وحی کلام کی ایک قسم ہے، اور دوسری طرف پتہ چلا کہ یہ تو آپس میں مقابلے میں ہے کہ وحی اور چیز ہے کہ کچھ سے تو وحی کی اور کچھ سے کلام کیا۔ اچھا جی، اس کا جواب یہ ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ یہاں جو کلام ہے اس سے مراد خاص کلام ہے، جس طرح کہ الا من وراء حجاب
الا من وراء حجاب والی جو آیت ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کلام سے مراد یہاں پر خاص کلام ہے، اور وہ جو خاص کلام ہے وہ وحی کی قسم ہے۔ مطلقاً کلام تو مقابلے میں ہے کہ وحی اور کلام، کہ بعض کو وحی کی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، باقی انبیاء کو وحی کی، تو مقابلے میں جو ہے وہ مطلقاً کلام ہے، لیکن جو خاص کلام ہے وہ اور وحی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ اس بنیاد پر یعنی یہاں انا اوحینا میں اور ما کان لبشر ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں، ان سے پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو ان کی وحی سے کیوں تشبیہ نہیں دی گئی؟ اور تشبیہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی وحی سے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی وحی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر اس کی انہوں نے وجہ کو تفصیل سے بیان کیا۔ اچھا جی، اور یہ جو ادھر حاشیے میں آپ نے پڑھی ہے، یہ جو بسم اللہ الحمدللہ والا جو اعتراض تھا، تو وہ بھی یعنی حاشیے والوں نے ادھر سے دیکھ کے ہی لیا ہے، جو عینی کے اندر عمدۃ القاری میں صفحہ نمبر 34-35 پر وہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور کچھ اس پر اضافہ بھی موجود ہے۔ اچھا جی، باقی باب کی جو ترکیب، اور باب اصل میں بوب ہے، واو ساکن ما قبل مفتوح ہے اور وہ الف سے بدلا گیا، یہ سب بھی یعنی عینی صفحہ نمبر 36 پہ جو میرا چھاپا ہے، اور باقی 38 پہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ سوال صفحہ نمبر 40 پہ ہے۔ فَإِن قُلْتَ لِمَا خَصَّصَ نُوحًا علیہ السلام بالذکر وَلَمْ يَذْكُرْ آدَمَ علیہ السلام مَا أَنَّهُ أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ، کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اول ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں تشبیہ دی گئی کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم، اس طرح نہیں کہا بلکہ اوحینا الی نوح اللہ نے فرمایا ہے۔
امامینی کہتے ہیں بعض شارحین نے اس کے دو جواب دیے. بعض کا اس لیے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ان سے متفق نہیں ان جوابوں سے. ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ تیرے اور وہ بھی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اچھا جی. اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. دوسرا جو تھا کہ اول اس لحاظ سے ہیں کہ ان کی قوم کو سب سے پہلے عذاب ہوا، تو اس کا بھی یہ رد کرتے ہیں امامین. کہتے ہیں کہ شیس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کی قوم پر عذاب نازل ہوا. حضرت شیس علیہ السلام قتل کا عذاب ان پر نازل ہوا. اور شیس علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی قابیل کے بھائی تھے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اس لیے اولیت نوح علیہ السلام کی اس لحاظ سے بھی نہیں بنتی کہ یہ پہلے وہ نبی ہیں جن کی قوم کو عذاب ہوا ہو، اس لحاظ سے بھی یہ اولیت نہیں ہے. تو یہ دونوں جواب رد کرنے کے بعد امامینی کہتے ہیں شافی جواب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا لقب ہے الاب الثانی. حضرت آدم علیہ السلام الاب الاول ہیں اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ الاب الثانی ہیں. اور سارے اہل زمین جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہیں.